اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان مان، آج اکتوبر 1978 کی 13 تاریخ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے درس کا آغاز سورہ النمل کی آیت 60 سے ہونا تھا، 27/60، جہاں سے 20واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ یہ آیات 60 سے 65 تک قریباً خارجی کائنات میں فطرت کے قوانین اور اس سے مظاہر سے متعلق تھی، اور اس سلسلے میں ہمارے سامنے آپ کو یاد ہوگا یورپ کے ایک نامور سائنٹسٹ کی کتاب تھی جس میں اس نے فطرت کے ان فینومینا، ان مظاہر کے متعلق بڑی تفصیل سے گفتگو کی تھی اور بتایا تھا کہ وہ اپنے سائنس کے انکشافات کی روشنی میں جب قرآن کے ان دعووں کو دیکھتا ہے اور اس نے اس کی تحقیق کی اور بڑی گہری تحقیق کی، تو وہ ہر تحقیق کے بعد پکار اٹھتا تھا کہ مجھے بتاؤ کہ آج سے 1400 سال پیشتر 7ویں صدی عیسوی میں دنیا میں کون شخص تھا جو یہ بات کہہ سکتا جو یہ قرآن میں کہی گئی ہے؟ اور اس کے بعد وہ کہتا تھا کہ کیا یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ قرآن کسی انسان کی فکر کی تخلیق نہیں؟ یہ فکر انسانی سے ماورا کوئی سرچشمہ ہے جہاں سے یہ علم آیا ہے، کسی انسان کے تو بس کی بات تھی نہیں وہ یہ کچھ کہہ سکتا۔ سارا درس اسی کو محتوی تھا، تو گویا اس اعتبار سے یہ آیات جو ہے 60 سے 65 تک، اگرچہ ایک آیت تو نہیں سامنے آئی، تو جامعہ طور پہ ان آیات کے متعلق نہایت بلیغ انداز سے پچھلے درس میں ہمارے سامنے یہ حقیقت آ گئی تھی۔ لیکن انہی آیات کے درمیان ایک آیت آتی ہے جس کا تعلق مظاہر فطرت سے نہیں، کائناتی قوتوں سے نہیں، اس کا تعلق انسانی دنیا سے ہے، اور اس میں ایک ایسا اہم موضوع آ گیا ہے جو مذاہب کی دنیا میں بڑا اہم بھی ہے اور ایک پریشان کن معمہ بھی، اور وہ ہے دعا کا موضوع۔ آیت ہے 62، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ میں اتنی ہی ابھی آیت پڑھتا ہوں۔ یہ آیات چلی اسی طرح سے آ رہی ہیں، امن یجیب، وہ کون ہے جو یہ کر سکتا ہے، اور اس کے بعد ہے کہ الہ من اللہ۔ یعنی ہر قانون کے بعد وہ بتا یہ رہا ہے کہ بتاؤ کہ کوئی اور صاحب اقتدار بھی ایسا ہو سکتا ہے جو یہ کرے۔ درمیان میں یہ آیت آئی ہے کہ کون ہے وہ جو قلب مضطر کی دعاؤں کو سنتا ہے اور ان لوگوں کی مصیبتوں کو رفع کرتا ہے۔ دعاؤں کو سنتا، یہ عام ترجمہ ہے اس آیت کا جو کیا جاتا ہے، دعاؤں کو سنتا ہے اور مصیبتوں کو رفع کرتا ہے۔
دعا کا مسئلہ جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے ہمارے مذہب میں ہی نہیں دنیا کے تمام مذاہب میں شروع سے ہی ایک لا ينحل سا معمہ بنا چلا آتا ہے. میں کچھ عام فہم الفاظ میں اس کے متعلق عرض کروں گا. فلسفہ یا میٹا فزکس کی طرف نہیں جاؤں گا کہ میرا درس جو ہے وہ ان سے الگ ہوتا ہے. اس نقطۂ خیال سے تو میں نے اپنے ہاں دعا کے متعلق بہت کچھ لکھا ہوا ہے. کتاب التقدیر میں خاص طور پہ آپ دیکھیں گے ایک چیپٹر ہے اس کے متعلق، لیکن یہاں گفتگو عام فہم الفاظ میں میں کروں گا. مذہب کی دنیا میں ایک عقیدہ تو یہ ہے کہ جو کچھ اس دنیا میں ہونا ہے، انسان نے جو کچھ کرنا ہے وہ پہلے سے طے شدہ ہے، خدا نے مقرر کر رکھا ہے. اب اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خدا سے دعا کی جائے تو کیا وہ اس کو وہ بدل دیتا ہے جو اس نے خود پہلے سے طے کر رکھا ہے؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو دعا کے متعلق اس تصور کے بعد جو اعتراضات پیدا ہوتے ہیں ہر ایک کے دل میں یہ پیدا ہوتے ہیں کہ اگر یہ عقیدہ یہ ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ خدا نے پہلے سے ہر شے کو طے کر رکھا ہے، مقرر کر رکھا ہے، تو پھر اس سے یہ کہنا کہ یہ چیز یوں نہیں یوں کر دے. مثلا کسی بیمار کے متعلق اس نے یہ طے کر رکھا ہے کہ اس نے 3 دن کے بعد مر جانا ہے، اور وہ تیماردار اس کے یا گھر والے اس کے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کو شفا عطا کر دے، تو کیا وہ اپنے اس پہلے لکھے ہوئے کو بدل کے یہ کر دے گا کہ نہیں 3 دن کے بعد اس کی موت نہیں واقع ہوگی، اس کو اور زندگی مل جائے گی؟ اس سے تو بہت بڑا اعتراض پیدا ہوا کہ خدائے علیم اس نے ایک چیز کو طے کیا اور پھر ہمارے کہنے پہ اس کو بدل دیا، اور پھر یہ کہ اگر ہم نہ کہتے اس سے تو پھر اس کے مطابق ہی وہ کرتا. تو ہمارے کہنے کے مطابق وہ بدلتا جاتا ہے اپنے پہلے سے فیصلے کیے ہوئے کو. یہ اعتراض پڑتا تھا اس سے. اور اگر یہ ہے کہ نہیں اس نے اس کائنات میں کچھ قوانین مقرر کیے ہوئے ہیں اور انسان کو اس کی آزادی حاصل ہے کہ وہ ان کے مطابق کرے یا اس کے خلاف کرے، جیسا کرے گا اس قسم کا نتیجہ اس کے سامنے آ جائے گا، تو سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر وہ قانون کی خلاف ورزی کر کے دعا کرتا ہے کہ ایسا نہ ہو، اس نے قانون مقرر کیا ہے کہ سینکیا کھانے سے ہلاکت ہو جائے گی، سینکیا پھانکنے کے بعد وہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے ہلاکت نہ ہو، سینکیے کا یہ اثر نہ ہو، تو وہ جو خدا نے قانون مقرر کیا تھا کہ سینکیے سے ہلاکت ہوتی ہے، کیا وہ اپنے اس قانون کو بدل دے گا؟ قانون کے متعلق تو اس نے بار بار کہا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ. قانون اگر کلمات کی شکل میں بھی ہو، میں نے عرض کیا تھا کہ کلمات نظری طور پہ تھیوریٹیکل ہوتا ہے اور سنت اللہ جب پریکٹس میں آتا ہے. یہاں کہیں اس نے کہا کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، قوانین خداوندی میں جو تبدیلی نہیں ہو سکتی. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تو اللہ کی سنت میں بھی کبھی کوئی تبدیلی نہیں پائے گا. تو جب نہ روش میں تبدیلی نہ قانون میں تبدیلی، تو قانون کی خلاف ورزی کرنے سے جو نتیجہ برآمد ہونا تھا ہم اس سے دعا کرتے ہیں کہ اس کے خلاف ہو جائے. تو اس نے تو کہا تھا کہ ہم تبدیلی نہیں کرتے. دوسری شکل میں یہ ایک اعتراض پڑتا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دعا کا یہ مفہوم دینے تھے، ہر ذہن میں یہ اس قسم کے اعتراضات اٹھتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں. پھر اگلی چیز جو ہے کہ مظلوم کی دعاؤں کو وہ سنتا ہے، قبول کرتا ہے،
روزمرہ کا تجربہ ہے ہم لوگوں کا. مظلوم سے مظلوم تر ایک ہستی ہے، وہ نہایت خلوص سے سجدے میں سر ڈال کے آنسوؤں کے بھیگی ہوئی دعائیں. ایک بیوہ عورت جس کا ایک ہی سہارا ہے، بچہ اس کا جوان، وہ بیمار ہے، وہ قریب المرگ ہے، اس سے زیادہ مخلص دعائیں اور کون کرے گی صاحب؟ رات رات بھر وہ سجدے میں پڑی ہوئی دعائیں مانگتی ہے کہ یا اللہ یہ بچ جائے، اور وہ مر جاتا ہے. تو یہ بھی بات نہ ہوئی پھر کہ وہ مظلوم کی دعا سنتا ہے اور اس کے مطابق کرتا ہے. پھر اگلا اعتراض یہ پڑتا ہے کہ فرض کیجئے کہ ایک مقدمہ ہے عدالت میں. شیخ صاحب پانی منگا دیجیے، مجھے تھوڑا سا گرم طاقت ہے، ذرا سا پھونکنا سا پانی مجھے دیجیے. یہ نہیں سمجھے گا پھونکنا کیا ہوتا ہے. مقدمے میں مدعی اور مدعا علیہ، صبح کو وہ تاریخ ہے اور رات کو وہ دونوں دعائیں کرتے ہیں خدا سے. وہ کہتا ہے کہ میرے حق میں ہو جائے، دوسرا کہتا ہے میرے حق میں ہو جائے. تو یہ کس کی دعا سنے گا اور کس کے حق میں یہ کرے گا؟ کہا جاتا ہے کہ جو حق پر ہے اس کے حق میں خدا یہ کرائے گا. ٹھیک ہے، اگر سوال یہی ہے کہ وہ جو حق پر ہے اس کے مطابق ہوتا ہے وہاں، اگر یہ جو حق پر ہے دعا نہ کرے تو پھر وہ دوسرے کے حق میں ہو جائے گا. اس کے دعا کرنے اور نہ کرنے کا اس پہ کیا فرق پڑے گا؟ اگر خدا کے ہاں قاعدہ مقرر یہی ہے کہ ان دونوں میں سے جو حق پر ہے وہ اس کی تائید کرتا ہے، خدا اس کی مدد کرتا ہے، تو وہ تو پھر سوال ہی نہیں ہے کہ وہ دعا کرے تو اس کی مدد کرے، اگر دعا نہ کرے تو اس کی مدد نہ کرے، دوسرے کے حق میں ہو جائے. یہ اور اس قسم کے سوالات میں نے عرض کیا، میں فلسفے میں نہیں جا رہا، وہاں تو باتیں کچھ اور ہوتی ہیں. یہ عام روزمرہ کی چیزیں ہیں، روزمرہ کے تجربے ہیں، روزمرہ کے خیالات ہیں، اعتراضات ہیں جو ذہنوں میں ابھرتے ہیں. تڑپتا ہوا مظلوم آتا ہے میرے پاس، وہ یہ آ کے معذاللہ وہ ٹھیک ہے، دل میں اس کے ایک قیامت برپا ہوتی ہے جب اس کے خلاف ایک چیز ہوتی ہے، وہ آ کے کہتا ہے کہ کس قسم کا ہے تمہارا یہ خدا، دیکھتے نہیں ہو کیا میں حق پہ نہیں ہوں، کیا مجھ پہ ظلم نہیں ہو رہا؟ تو اگر وہ مظلوم کی مدد نہیں کرتا، ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑتا، تو کس کام کا ہے وہ خدا؟ معذاللہ یہ باتیں وہ ٹھیک ہیں. قلب مضطر جو اس طرح سے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو، وہ تو پھر جو جی میں آئے گا کہے گا، روز کہتے ہیں. کیا جواب ہے اس کا ہمارے پاس؟ یہ ہیں عزیزان من وہ اعتراضات، وہ خیالات جو دعا کے اس تصور کے ماتحت دلوں میں ابھرتے ہیں. اب اس کا جواب یہ تو نہیں ہے کہ تم ملد ہو گئے، بے دین ہو گئے اور داریے ہو گئے، جو جی میں ہے اسے کہیے، لیکن میرے دکھ کی دعا کرے کوئی، یہ ان کے اعتراض کا جواب تو نہیں ہے، اپنی شکست کا اعتراف ہے. قرآن تو کہتا کہ ہم ہر بات دلیل و برہان سے کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ یہ جو تصور ہے ہمارے ذہن میں دعا کا، یہ تصور سے ہی نہیں ہے. یہ سارے اعتراضات اس تصور کے اوپر عائد ہوتے ہیں. قرآن کریم سے اگر دعا کا تصور سامنے آ جائے پھر ان میں سے کوئی اعتراض بھی پیدا نہیں ہوتا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ عربی زبان میں بھی اور قرآن کی روح سے بھی دعا کے معنی یہ جو ہے نا کہ کسی سے کچھ مانگنا، معاف رکھیے گا،
کچھ دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک تکلیف ہے مجھے، معذرت چاہتا ہوں۔ دعا کے معنی مانگنا نہیں کسی سے، دعا کے معنی کسی کو آواز دینا ہوتا ہے، پکارنا ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں تو جب بات آگے آئی تو ہم تو دعا مانگنا کہتے ہیں، یعنی دعا بھی کہتے ہیں پھر مانگنا بھی ساتھ۔ دعا مانگتا ہے، پکارنا آواز دینا۔ دعا کے متعلق لفظ تو میں دعا ہی کہوں گا کیونکہ اس کا تو بدل نہیں ہے۔ ایک جامع آیت ہے، یہ جو اب آیت میں نے پڑھی ہے یہ اسی کا ایک قریباً اعادہ ہے۔ وہ آیت ہے سورہ بقرہ کی جو روزوں کے احکام کے سلسلے میں درمیان میں آتی ہے، 2/186۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے رسول جب میرے بندے میرے متعلق تم سے کچھ پوچھیں، فَإِنِّي قریب، ان سے کہو کہ خدا کہیں دور نہیں، عرش پہ نہیں بیٹھا، قریب، تمہارے قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب کوئی بلانے والا، پکارنے والا، آواز دینے والا ہمیں آواز دیتا ہے، ہم اس کی آواز کا جواب دیتے ہیں۔ آواز دیتا ہے تو جواب دیتے ہیں۔ اس سے اگلے جو الفاظ ہیں وہ ایک پروگرام کے ہیں، بڑی جامع عجیب و غریب آیت ہے۔ کون سی آیت عجیب و غریب نہیں قرآن کی؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، یہ ہے قرآن سمجھنے کا طریقہ۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اس نے سارے مفہوم واضح کر دیا۔ صحرا میں مسافر ہے، راستہ بھول گیا، کوئی شخص راستہ بتانے والا نہیں ہے۔ آپ سوچئے کہ کس قدر پریشانی میں مبتلا ہوگا وہ شخص۔ کوئی راستہ نظر نہیں آتا، دور ایک آدمی نظر آیا ہے، سوچئے کتنی بڑی امید بنی۔ وہ یہ نہیں کرتا کہ اس کے بعد وہ بھاگ کے اس کے پاس جائے، وہ وہیں سے کھڑا آواز دیتا، بے ساختہ آواز نکلتی ہے، او دہی جان والے آؤ، ذرا ٹھہر جائیں، ذرا ٹھہر جائیں، وہاں سے ہی وہ آواز دیتا ہے۔ جو مسافر صحیح راستے پہ چلا جا رہا ہے وہ کسی دوسرے جانے والے کو آواز نہیں دیتا، آواز وہ دیتا ہے کہ جو راہ گم کردہ ہے، راستے کی تلاش ہے، راستہ ملتا نہیں ہے، وہ صحیح راستہ معلوم کرنے کے لیے آواز دیتا ہے۔ یا دوراہے پہ کھڑا ہے جہاں پتہ نہیں کہ کس طرف مڑوں، قریب نہیں کوئی، آواز دیتا ہے۔ روزمرہ کا ہمارا یہ تجربہ، آواز دیتا ہے کاہے کے لیے؟ یہ پوچھنے کے لیے کہ بھئی صحیح راستہ کون سا ہے، میں نے فلاں جگہ جانا ہے، فلاں منزل پہ پہنچنا ہے، فلاں گاؤں میں جانا ہے، فلاں سمت کو جانا ہے، راستہ کون سا ہے؟ آواز دیتا ہے
پکارتا ہے اس کو، اور راستے کی مثال تو یہ صحرا اور سڑک بھی نہیں ہے. آپ غور کیجئے گا، کوئی مسئلہ آپ کے سامنے آئے، کوئی پرابلم آپ کے سامنے آئے، جب تک اس کا حل آپ کے ذہن میں نہیں آتا آپ پریشان ہوتے ہیں. جو ہی آپ کے اس کا حل سمجھ میں آ جاتا ہے، آگے کرنے کی بات باقی رہ جاتی ہے، پریشانی ختم ہو جاتی ہے. پریشانی ہوتی ہے پرابلم کے صحیح حل کا سمجھ میں نہ آنا یا سامنے نہ آنا. پوچھتے ہیں کہ بھئی کچھ بیمار کو افاقہ ہوا، وہ کہتے ہیں افاقہ کیا ہوا، کیسے ہوتا ہے، وہ تشخیص صحیح نہیں ہو سکی. جس وقت تشخیص صحیح ہو جائے، آدھی مصیبت تو اسی وقت ٹل جاتی ہے. یعنی اس کے بعد پریشانی آپ کی ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد اگلا پروگرام پھر آپ کے یہاں آتا ہے جب وہ بتاتا ہے کہ بھائی یہ راستہ جاتا ہے اس گاؤں کی طرف جدھر تم نے جانا ہے. تو پریشانی تمہاری ختم ہو گئی، اب راستے پہ چلنا رہ گیا. آپ میں نے عرض کیا ہے کہ اس آیت کے اندر یہ ہے کہ میرے متعلق یہ پوچھتے ہیں تو ان سے کہو کہ میں راہ گم کردہ راستے کی تلاش میں یہ جو اس وقت مارے پھر رہے ہیں، مسئلے کا حل سمجھ میں نہیں آتا، تو ان سے کہو کہ میں کوئی دور نہیں ہوں ان سے. ٹھیک ہے، میں اتنا قریب ہوں کہ جب بھی کوئی آواز دیتا ہے تو میں اس کی آواز کو صرف یہی نہیں کہ سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں. تو گویا بہت دور نہیں ہے، بہت قریب ہے. اتنا قریب کہ اجیب و دعوت دائے اذا ہر آواز دینے والا جو ہے میں اس کی آواز کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں. میں نے جو پہلے یہ مثالیں دی ہیں یہ میرے اپنے ذہن کی خلاقی نہیں ہے. میں نے کہا ہے کہ قرآن تو سمجھاتا ہے، اس نے کہا ہے لعلہم یرشدون، تاکہ یہ ہو جائے. آپ کو یاد ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ قرآن کی تو حکمت یہ ہے کہ جہاں کوئی بات کہتا ہے اس کے بعد وہ یا تو لعلکم لعلہم یا لے جو لام کے نیچے ہوتا ہے اس کے معنی ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں تاکہ یہ ہو جائے. یرشدون کیا چیز ہے جی، اور یہاں سے سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. رشد جو ہے ریشین دال عربی زبان کے مادے کے اعتبار سے اس کے اندر تین چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں. رشد کے معنی ہوتا ہے صحیح راستہ. پہلی چیز. دوسری چیز صحیح کے معنی ہے جو تمہیں تمہاری منزل مقصود تک پہنچا دے. یہ اس روٹ کے اندر مادے کے اندر ہے ان کے یہاں. یہ عجیب کون تھی یار، وہ راستہ جو تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دے. چنانچہ مراشد کہتے تھے انہی راستوں کو جو متعین طور پر معلوم ہو چلنے سے پہلے کہ یہ فلاں جگہ پہنچا دے گا. مرشد اسی کو کہتے تھے. اور ضمناً یہ عرض کر دوں کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ خدا کے سوا کوئی مرشد نہیں ہے. کیونکہ اس نے جو کہا ہے کہ رہنمائی تو وہی ہے جو خدا کی دی ہوئی رہنمائی ہے، دوسرا تو کوئی مرشد ہو ہی نہیں سکتا. تو مراشد کہتے تھے ان راستوں کو جو منزل تک پہنچا دے. اور تیسری چیز ان کے ہاں ہوتی تھی کسی صحیح راستے کے معلوم ہو جانے کے بعد اس پر جم کے چل پڑنا. تینوں چیزیں ہوں تو پھر رشد ہوتا تھا. یہ سارا کچھ جو پہلے کہا ہے کہ میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو کہو میں قریب ہوں، جواب دیتا ہوں. بیچ میں آیا ہے وہ پروگرام میں وہ ابھی عرض کرتا ہوں. دو لفظ جو ہیں لعلہم یرشدون، تاکہ وہ جس راستے کی تلاش میں ہیں وہ راستہ ان کے سامنے ہو آ جائے
راستہ وہ کہ جو ان کو منزل مقصود تک پہنچا دے، بشرطے کہ وہ استقامت سے اس کے اوپر چل پڑے۔ عزیزان من رہا کہ سارا مفہوم واضح ہو گیا یرشدون کہ اس میں یہ ہوگا، صرف پرابلم کا جو صحیح حل ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ راستہ جس کی تمہیں تلاش ہے اور جو تمہیں منزل مقصود تک پہنچائے گا، وہ راستہ جو ہے وہ تمہارے سامنے آ جائے گا، اس کا پتہ نشان بتا دیا جائے گا۔ پکارتے ہو اس وقت جب کہ صحیح راستہ تمہارے سامنے نہیں ہوتا، پریشانی اس وقت ہوتی ہے تمہیں۔ اب اگلی بات یہ آئی کہ اس پریشانی میں بھی راستہ معلوم کرنے میں کے لیے بھی ہم پکارتے تو ہیں، اس کی طرف سے ہمارے کانوں میں تو کوئی آواز نہیں آتی جسے ہم جواب کہیں کہ دیا ہے اس نے جواب۔ اب یہ چیز اپنے ذہن میں فرض کر لینا کہ ہاں ہم نے پکارا، اس نے سنا، اس نے جواب دیا، ہم نے سنا نہیں، بھائی اس کی آواز سنی نہیں جایا کرتی، جو آواز سنی نہ جائے اس جواب کا فائدہ کیا ہے؟ خود بہرا ہو یا اس کی آواز اتنی دھیمی ہو کہ جو سنی نہ جائے، تو اس آواز جواب دینے اور نہ دینے میں فرق کیا ہوا؟ تو آواز تو ہم سن نہیں سکتے، تو کہیں اور سے جواب ملنا ہے۔ یہ آیت معلوم ہے کہاں آئی ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان، یہ اس کے بعد ہے آیت۔ قرآن نازل کیا، اس قرآن میں انسان کو جس صحیح راستے کی تلاش ہوگی، اس قرآن میں اس راستے کا پتہ نشان دیا ہوا ہے۔ بینات من الھدی، سائن پوسٹ لگا دیے ہوئے، سنگ میل لگا دیے ہوئے، اس میں کسی قسم کا اضطراب نہیں، کسی قسم کا شک نہیں، ریب نہیں، نمایاں طور پر بین طور پر راستے کی نشاندہی کر دی ہے اس قرآن کے اندر ہم نے انسانوں کے لیے۔ والفرقان، اور جہاں دوراہا آیا ہے وہاں لگا دیا سائن پوسٹ فرق کرنے کے لیے کہ یہ شہر کی طرف جائے گا، یہ ماڈل ٹاؤن کی طرف جائے گا۔ قرآن کے متعلق بات ہو رہی ہے، اور اس کے بعد یہ کہا ہے کہ جب میرے بندے پوچھیں میرے متعلق اور وہ کہیں کہ صاحب صحیح راستے کے متعلق خدا سے ہم نے پتہ لینا، وہ کہہ رہا ہے میں نے تو پہلے یہ اپنی کتاب نازل کر دی، نقشے دے دیے، سڑکیں بنا دی، انڈیکس دے دیا اس کے سامنے، ہر چیز تو اس کے اندر ہم نے دی ہوئی ہے۔ راستے کے متعلق پوچھتے ہو نا کہ کدھر جائیں، گائیڈ بک تمہارے ہاتھ میں ہے اور اتنی قریب ہے کہ تمہارے پاس رکھی ہے، دور ہے ہی نہیں۔ اس کو کنسلٹ کرو، پکارو، مجھے پکارو، کلام اللہ ہے یہ، میری باتیں ریکارڈ ہوئی ہیں اس میں، میری ریکارڈ شدہ بات جو تم دیکھو گے اس کے اندر، تو تمہاری پکار کا میں ہی جواب دوں گا، اور کون دے رہا ہوگا وہ بھائی لکھ کے بھی تو ہم پوچھتے ہیں دوسروں سے کہ اس پرابلم کا حل کیا ہے، نسخے بھی تو لکھے ہوئے ملتے ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ ہم علیم ہیں، خبیر ہیں، ہم جانتے ہیں کہ کہاں کہاں تمہیں راستے کی تلاش ہوگی، ہم نے پہلے ہی سے اپنی اس کتاب کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں درج کر دی ہوئی ہیں، اور تمت کلمات رب، مکمل ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی تم آواز دو، کسی مقصد کے لیے آواز دو اور اس کا جواب قرآن سے نہ ملے۔
براہ راست خدا نے باتیں کرنا تو ختم نبوت کے بعد ختم کر دی. اور جتنی گائیڈنس کی ضرورت تھی، رہنمائی کی ضرورت تھی، راستوں کے پتے نشان بتانے کی ضرورت تھی، وہ ساری کی ساری اپنی آخری وحی میں قرآن کے اندر مکمل طور پر دے کر اسے محفوظ کر دیا. اور یہ دعویٰ اس کے بعد کیا کہ کسی پرابلم کا بھی حل جو تمہیں خود نہ ذہن انسانی سے ملتا ہو، ہم سے اس کا حل لو، ہم جواب دیں گے. عام فہم یوں بات کی جائے گی نا، یہ ہم سے پوچھو ہم بتائیں گے. اور پھر کہا کہ ان سے کہو کہ مارے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کہیں جا کے خدا کو کہاں ڈھونڈیں، ہردوار میں جائیں، مکے میں جائیں، کہاں جائیں، وہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے ہاتھ میں ہے. پوچھو ہم سے، ہم جواب دیتے. کہیے عزیزان من، قلب مضطرب کہ جو صحیح راستے کے نہ ملنے کی وجہ سے مرکز پریشانی بن رہا تھا، ایک لفظ کے اندر کہ میاں یہ راستہ جاتا ہے تمہارے گاؤں کے اندر، ایک سیکنڈ میں ساری پریشانیاں رفع ہو جاتی ہیں. اب میں یہ المضطر زیادہ ہو یک سے ہوا. کون ہے وہ جو قلب مضطر جب اس سے پوچھتا ہے کہ میں کس طرف جاؤں تو ہم جواب دیتے ہیں، اس کی پریشانی رفع ہو جاتی ہے. وہ صرف راستے کا ہی کی نشاندہی کرتا ہے، کہتا ہے کہ اب شرط یہ ہے، اجیب دعوت الداع اذا دعان. تم نے ہم سے کچھ پوچھا، ہم نے اس کا جواب دیا. اس کے بعد ہے کچھ تم نے بھی کرنا. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ہم بھی تم سے کچھ پوچھتے ہیں، اس کا جواب تمہیں بھی دینا ہوگا. یوں ہی مفت میں یہ جو ہم نے راستہ بتا دیا ہے نا، یہ سن کے چلے جانے والی بات نہیں، آگے بتاتے ہیں پہنچو گے کیسے، جواب دو. وہ پوچھتا ہے بتاؤ. عجیب چیز ہے، عجیب و پہلے چیز ہے. تم پوچھتے ہو ہم بتاتے ہیں، اب ہم پوچھتے ہیں تم بتاؤ. مفت میں ہی تھے، کچھ بھی نہیں دینا. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. اور پہلی بات یہ ہے کہ کیا جو ہم نے یہ کہا ہے اس کے سچے ہونے پہ تمہیں یقین ہے؟ وہ بتانے والے، راستہ بتانے والے کی بات پہ یقین ہی اگر نہ ہو تو چلے گا کیسے؟ کہا بتاؤ ہمیں یہ یقین ہے نا اس پہ کہ جو ہم نے بتایا ہے وہ صحیح راستہ ہے. بس ایک ہم بات پوچھتے ہیں تم سے، جواب دو اس کا. یقین نہیں ہے تو جاؤ دھکے کھاتے پھرو. یقین ہے تو اس کے بعد، اس یقین کے بعد لعلہم یرشدون، پھر یہ بات ہوگی کہ یہ راستہ صحیح جو تمہارے سامنے آیا ہے تمہیں منزل مقصود پہ پہنچا دے گا. غور فرما رہے ہیں یہ آیت جلیلہ کیا کچھ کہہ گئی. میں نے کہا وہ مسئلہ جو کم از کم 2500 سال سے تو میرے سامنے بھی ہے نا، جہاں تک میرے علم کی وسعت ہے. یونان کے حکماء سے تو شروع کیا میں نے بھی اس کو دیکھنا. میں نے تو قرآن کو یوں سمجھایا عزیزان من، فلسفے کے جتنے بھی سکولز آف تھاٹ تھے ان کو بھی دیکھا، میٹا فزکس والوں کو بھی دیکھا، مذاہب کو بھی دیکھا. یہ وہ معمہ ہے جو کہیں حال ہی نہیں ان کے یہاں ہو جاتا.
رستہ یک بند تا استاد در بندے دیگر، وہ ایک دلیل دے کے ایک مسئلے کو حل کرتے ہیں، اگلے میں دوسرے میں پھنس جاتے ہیں۔ وہ غلط تصور جو تھا، قرآن نے ایک آیت کے ایک لفظ کے اندر مسئلے کو حل کر کے رکھ دیا۔ اب بات یہی ہوئی ساری کہ وہ جو اس نے کہا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری بات کا بھی جواب دو، اس پہ یقین ہے۔ اور اگلی بات میں نے کہا تھا نا کہ آگے اب پروگرام آتا ہے، پروگرام یہ آیا کہ یہ اس پہ اگر یقین ہو گیا کہ جو خدا نے راستہ بتایا ہے یہی صحیح سچا راستہ ہے تو چل پڑو۔ ایک لفظ کے اندر پہلے تو یہ بات آ گئی، لفظ عربی زبان کا رشد جو ہے اس کے اندر یہ بات ہوتی ہے، صرف صحیح راستے کا معلوم کرنا ہی نہیں، معلوم کرنے کے بعد چل پڑنا، استقامت سے چل پڑنا، یہ تینوں چیزیں آتی ہیں رشد کے اندر۔ اب قرآن کریم کے مختلف مقامات میں دیکھیے، وہ کہتا ہم بتاتے ہیں (40/60) 40 اور 60۔ عام الفاظ میں پھر بات کروں دعائی کا لفظ کہہ کے تو پھر یہ کہوں گا کہ دعائیں کس کی قبول ہوتی ہیں، یوں کہہ لیجئے نا، بات تو آپ سمجھیے نا، یعنی کس کی پکار کا جواب ملتا ہے، یوں ہی ہے نا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، پہلی چیز تو یہ خدا نے یہ کہا ہے کہ راستے کی تلاش ہے تو مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ اور آگے ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، یہ پوچھنے کے بعد بھی راستہ بھی ہم بتا دیں، لیکن اس کے بعد جو کچھ اس سے کہا گیا ہے اگر اس کی تعمیل نہ کرے، اس سے وہ سرگردانی اختیار کرے تو پھر وہ جنت کا راستہ اس نے پوچھا تھا، بتا بھی ہم نے دیا تھا، لیکن اس کے بعد اس نے سرکشی برتی، اس سے جو ہم نے کہا تھا کہ ادھر جاؤ اس کے خلاف کیا۔ اگر یہ کیا تو کہا، پوچھا تھا اس نے جہنم کا راستہ، جنت کا راستہ بتایا بھی تھا ہم نے جنت کا راستہ، اس سے سرکشی برتی تو اس کے بعد جہنم میں جا گرا۔ تو راستہ کا صحیح معلوم ہونا ہی اس کے لیے کافی نہیں ہے، وہ جو اس کے بعد پوچھنے کے بعد وہ جو کہا تھا نا کہ بتاؤ یقین ہے اس کے سچے ہونے پہ، اگلی بات یہ ہے کہ پھر اس سے سرکشی تو نہیں برتو گے، سیدھی سی بات ہے۔ صحیح تشخیص ہوئی، صحیح نسخہ لکھا، وہ تو آپ نے الگ رکھ دیا اور وہاں سے جا کے پھر کسی عطائی سے کشتہ لے لیا تو ٹھیک ہے، جہنم میں تو داخل ہے۔ دوسری شرط یہ آ گئی، دیکھ رہے ہیں اگر آپ یہی لفظ لینا چاہتے ہیں دعائیں قبول کس کی ہوتی ہیں تو اگلی شرط یہ آ گئی کہ اس کے قوانین کی اطاعت سے سرکشی نہیں برتے، وہی پہنچے گا نا صحیح منزل مقصود پر۔ 2-3 اور آیتیں لیجیے۔ (42/26) سوال یہی تھا نا کہ وہ کس کی دعائیں قبول کرتا ہے جسے ہم کہتے ہیں، یا کون جب وہ اس کو جواب دیتا ہے، راستہ بتاتا ہے تو پھر اس کے بعد کون پہنچتا ہے صحیح اپنی منزل کے اوپر۔ پھر راستے کا معلوم ہو جانا جیسا میں نے عرض کیا کافی نہیں ہے،
42/26 وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. وہاں ایمان کا صرف یرشدون آگے آ گیا تھا، اسی میں تھا. یہاں کہا ہے کہ دعائیں ان کی قبول ہوتی ہیں، ہمارا بتایا ہوا راستہ انہیں فائدہ دیتا ہے. کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس پہ یقین رکھیں کہ واقعی یہ سچی بات ہے جو اس نے کہی ہے، صحیح راستہ ہے جو اس نے دکھایا ہے، مجھے ورغلا نہیں دیا. وعامل الصالحات. اور اس کے بعد جو ہم نے اس کے لیے کہا ہے کہ یہ کچھ کرو گے تو پھر نتیجہ نکلے گا، وہ کچھ کرے. ڈاکٹر کی حذاقت پر یقین، نسخے تشخیص پر یقین، نسخے کے صحیح ہونے پر یقین. تو اگلی بات تو یہ ہے نا کہ پھر نسخہ بنوا کے لا کے استعمال کرے، اور جو پہلی ساری چیزیں کرتا چلا جائے اور اس کے بعد وہ رکھ دے ٹھپ کے، یا اس کو اور چاندی چمڑا کے گال چپا لے. یہ ایمان کے ساتھ عمل صالحات سارے قرآن میں آپ کو ملے گا. پہلی چیز ہے جو ذہنی پریشانی رفع کر دیتی ہے انسان کی. ٹھیک ہے، صحیح حل، راستہ یہی ہے، تشخیص ٹھیک ہو گئی ہے، نسخہ بھی ٹھیک تجویز ہوا ہے، ریلیفڈ ہوتا ہے انسان پریشانیوں سے، بیماری نہیں جاتی. وہ جاتی ہے جب اس نسخے کے مطابق لا کے اس کو استعمال کرے، اس کے مطابق پرہیز کرے، پھر جاتی ہے. یہ اگلی شرط بڑی لازمی ہے. یہ ہے جس کو عمل صالحات کہتے ہیں. لیکن اس کے لیے پہلی شرط بھی لازمی ہے کہ طبیب کی حذاقت پہ، اس کی تشخیص پر، نسخے کے صحیح ہونے پر یقین بھی ہو. یہ ایمان ہے. کہا کرتے ہیں کہ صاحب جب عمل صالح ہے تو ایمان کی کیا ضرورت ہے؟ ایمان کے بغیر تو عمل صالح ہوتا ہی نہیں. جس ڈاکٹر کو آپ عطائی سمجھتے ہیں، فریبکار سمجھتے ہیں، اس کے نسخے کو آپ خرید کے استعمال کیسے کریں گے؟ اور اگر صحیح سمجھتے ہیں اس کو، اس پہ یقین بھی ہے، ایمان ہے، عمل صالح جس کے، اس کے بغیر ایمان کیا فائدہ دے سکتا آپ کو؟ ٹھیک ہے جی، یقین ہے ہمیں ڈاکٹر کی صداقت پہ بھی، نسخے کی صحت پہ بھی، لیکن اس کے بعد نسخہ لا کے رکھا تو ہے، تو ابھی تو ہم نے استعمال نہیں کیا. یا وہ نسخہ بھی صحیح ہے، استعمال کے اندر کیفیت یہ، وہ حکیم نے نسخہ لکھ کے دے دیا اور کہہ دیا کہ اس کو گرم پانی میں ڈال کے نتھار کے اور پی لینا. وہ دوسرے دن وہ آئی مڑیا، انہوں نے کہا کہ حکیم جی فائدہ بھی کچھ ہویا نہیں آگا. پتہ نہیں کیوں نہیں ہوا. کہنے کہ اچھا لاؤ وہ نسخہ لاؤ. کہنے کہ جی وہ تو آپ نے کہا تھا نا کہ گرم پانی میں ڈال کے بھگو کے پی لینا. تو میں تو بھگو کے پی گئی تھی، نسخہ کتوں دیا تمہیں؟ جی نسخے تھی اس طرح گول گول کے پینا تے، ورد کرنے نے تے، وظیفے کرنے نے تے، تویز لکھنے آ گئے نے، یا بغیر سمجھے ہی انہوں رٹے ہوئے پڑھتے ترے جانا آ گئے، پھر تو نہیں نا فائدہ ہونے لگا. یہ عمل صالح نہ ہوا. صلاحیتیں جو ہیں نا اس کے اندر وہ برومند نہیں ہوئی. عمل صالحات تو وہ ہوتا ہے. تو شرط یہ بتائی وَاسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. بڑی بات ہے. وَيُزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ. لگا اگر یہ کچھ کرو گے تو تم دیکھو گے کہ جتنی تم توقع لیے بیٹھے تھے اس سے بھی زیادہ فائدہ ہوگا. بہت اچھی بات. کر کے تو دیکھو تم اس کو. اچھے نسخے سے جو ہوتا ہے آپ تم کہتے ہو کہ صاحب وہ تو جو مجھے توقع تھی نا کہ یہ اتنا سا ہو جائے گا، وہ تو اس سے بھی کہیں زیادہ طاقت آئی مجھ میں، اللہ کا شکر ہے، بڑی صحت بڑی ہے. کہتا تمہاری توقعات کے پیمانے بڑے محدود ہوتے ہیں، ہمارے نسخے کے جو اثرات ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ بڑی ہوتی ہیں. تم کر کے تو دیکھو. اور دو ایک آیت
3/194 3/194 پیچھے سے آیات چلی آ رہی ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون. یہ جو لوگ اٹھتے بیٹھتے لیٹے نظام کائنات پہ غور و فکر کرتے ہیں، ایک ایک چیز کا تجزیہ کرتے ہیں، اینالائز کرتے ہیں، ڈسکوری کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، پھر اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، تو نے یہ نظام کائنات یوں ہی رائے گاں باطل تخریب کے لیے نہیں بنایا ہے. اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں. پھر وہ آگے ان کی دعائیں ہیں کہ اب اس کے بعد یہ ہمارے نشو و نما دینے والے یہ کچھ کو ہم نے کیا ہے، وہ راستہ دکھا دے جس سے فطرت کی ان قوتوں کو ہم اس طرح استعمال کریں کہ یہ صحیح نتائج مرتب کریں، انسانیت کی تخریب نہ کریں، ان کی تعمیر کریں. وہ دعائیں ہیں یہ سب کچھ. ان دعاؤں کے بعد کیا فاستجاب لهم ربهم، ہم نے کہا کہ ہاں، وہ ترجمہ کر دوں کہ ہم نے تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا. موج ہو گئی، دعا قبول ہوگی، وہ ٹھیک ہو گیا. کہا کہ یاد رکھو یہ جو ہم نے کہا ہے نا دعاؤں کو قبول کر لیا، اس کے معنی بھی سمجھے. معنی یہ ہے کہ انی لا اضیع عمل، یہ ہوتا ہے کہ اس کے مطابق جب تم کام کرتے ہو تو وہ کام وہ نتیجہ برآمد کرتا ہے جس کے لیے وہ حل بتایا گیا تھا. انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، بعضکم من بعض درمیان میں بات آتی ہے لیکن کیا ہے قرآن کی بات. عورت اور مرد کے مقامات، ان کے مدارج، ان کے اتنی لمبی چوڑی گفتگویں ہوتی ہیں، اور جب یہ کہہ دیا جائے کہ صاحب مساوات ہیں تو جھنجھنی ان کو آ جاتی ہے کہ ہیں عورت اور مرد مساوات یہ کہہ رہے ہیں. سب وہ قدم قدم پہ بات درمیان میں یہ آ رہی تھی من ذکرین اور انثی، عورت ہو مرد ہو کسی کا کوئی عمل رائے گا نہیں جاتا. بعضکم من بعض، وہ یہ نہیں ہے بات کہ وہ کوئی اور ہیں وہ کوئی اور ہیں، تم سارے ایک ہی تو ہو. یعنی درمیان میں چلتے چلتے بھی وہ بات کر جاتا ہے. اور آگے صاحب اب وہ جو عمل تھا نا عامل ان کا، دعائیں جن کی قبول ہوئی ہیں، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا. پروگرام یہ ہے، مصیبتوں کے ستائے ہوئے، بڑی تکلیفیں پہنچائیں لوگوں نے تمہیں، گھر بار چھوڑنے پر تم مجبور ہو گئے وہاں سے چلے، تمہارا پیچھا کیا ان لوگوں نے، میدان جنگ میں جانا پڑا تمہیں، میدان جنگ میں تم نے جانیں دیں بھی، دشمن کی جانیں دیں بھی. یہ اتنا کچھ کہا لا اکفرن عنہم سیئاتہم ولادخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب. کہا کہ یہ سارا کچھ، اس میں جو چھوٹی موٹی لغزشیں کوتاہیاں بیچ میں ہو جاتی ہیں، یہ کام جو کیے ہیں تم نے صحیح، ان کا وزن اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ اس قسم کے آپشنل سبجیکٹ میں جو فیل ہوتا ہے اس کو ڈھانپ لیتا ہے. یہ ہے وہ پروگرام جس کے باتیں تم اپنی مقاصد کی سدا بہار جنتوں کے اندر زندگی بسر کرو گے. دیکھا تم نے کہ خدا کیا ثواب کا لفظ یہاں آیا ہے، سن لیا ثواب کہاں آتا ہے. اس پروگرام کے لیے جس قدر مصائب اور مشکلات آئیں ان کا مردانہ وار مقابلہ، وطن تک چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیا، میدان جنگ میں جان دینی پڑی تو جان دی. اس کے بعد یہ کہا کہ یوں ملتا ہے وہ ثواب کے معنی حصہ ہوتا ہے.
وہ حصہ تمہیں ملتا ہے جو ہم نے پہلے کہا تھا کہ اس کے مطابق یہ کچھ نہیں. اور کہا یہ بڑا حسین حصہ ہوتا ہے جو ہم دیتے ہیں. فاستجاب لہم، دعائیں قبول کر لی ہم نے تمہاری. اور اس کے بعد یہ کہا ہے کہ یاد رکھو انی لا اضیع عمل عامل منکم. اس کے معنی یہ ہیں کہ اب تمہاری کوششیں رائے گان نہیں جائیں گی. عزیزان من، راستہ بھولا ہوا مسافر جو ہے، یہ مثال بڑی چپکتی ہوئی ہے. غور کیجئے اس کی کوششیں کیسی رائے گاں جاتی ہیں. سارا دن چلتا رہتا ہے، تھکتا بھی ہے اور ذہنی پریشانی بھی اتنی ہوتی ہے قدم قدم کے اوپر کے پتہ نہیں صحیح راستے پہ چل رہا ہوں یا نہیں. کچھ اس قسم کا تو نہیں آتا تھا جو یہاں آیا ہے. وہ اس قسم کی نشانیاں آتی تھی وہ نہیں آئی ہیں. بتانے والا کوئی نہیں ہے. پھر کہیں ادھر چل پڑتا ہے کہیں ادھر چل. صحیح راستے کے مقابلے میں شام تک شاید 10 گنا زیادہ مسافر طے کرتا ہے. شام کو اس کے حصے میں سوائے تکان کے اور کیا آ سکتا ہے؟ اولئک حبطت اعمالہم، قرآن کہتا ہے یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے صحیح راستہ متعین کیے بغیر سفر شروع کر دیا. ساری محنتیں ان کی جتنی تھیں رائے گاہ چلی ہے. وذالک الخسران المبین، دوڑا نقصان ہوا. منزل مقصود پہ پہنچا نہیں، تکان پہلے سے زیادہ ہوئی، پریشانی اور ہوئی صاحب. صرف اس سے کہ اس نے جب راستہ معلوم نہیں ہو رہا تھا تو ہم سے نہیں پوچھا تھا کہ صحیح راستہ کون سا ہے. قرآن کو کنسلٹ نہیں کیا تھا. 1000 برس سے پوری کی پوری امت ہے نا عزیزان من اس لقودت صحرائے کائنات کے اندر محو سفر. سوائے تکان کے اس کے حصے میں کیا آ رہا؟ چل رہی ہے. جہاں تک عمل کا تعلق ہے، کام کا تعلق ہے، اس گئے گزرے دور میں بھی مسلمان امت جو ہے کچھ کم مذہب کے لیے کچھ کم مشقتیں نہیں اٹھاتی، بڑی محنت کرتی ہے. لیکن نتیجہ اس کے دل سے پوچھئے، اس کے جگر سے پوچھئے، آج جس کی منزل مقصود کل سے دور ہو، ہر قدم اس کو منزل مقصود سے دور لیے چلا جا رہا ہے. اور تکان جتنی اس کے ہو رہی ہے، کیا ہوا؟ راستہ گم کیا ہوا ہے. اپنے آپ سے، اپنے جیسوں جو اور راہ گم کردہ ہے ان سے پوچھ رہے ہیں، امریکہ سے پوچھ رہے ہیں، روس سے پوچھ رہے ہیں، لندن سے پوچھ رہے ہیں، ہندو سے پوچھ رہے ہیں. نہیں پوچھتے تو بیر ایک ہی ہے، خدا سے نہیں پوچھتے. ڈر رہے ہیں کہ اگر اس نے سیدھا راستہ بتا دیا تو مصیبت آ جائے گی، پھر سے پہنچ جاؤں. اور یہ جو ایک لذت ہماری صحیح لا حاصل میں ہے یہ چلی جائے گی. صحیح لا حاصل کی لذتوں میں کیف یاب ہو رہی ہے قوم. تھوڑی صحیح لا حاصل عزیزہ نے مان. یہ ابھی رمضان شریف گزرا ہمارا، پوچھئے دیکھیے تو دنیا کی کوئی قوم اس قسم کی محنت کش بھی ہے. دن میں یہ کچھ آدھی آدھی رات تک، پھر اس کے بعد جہاں ہمارے ہاں وہ ذکر کی محفل ہوتی ہے تہجد تک، صبح پھر اذان ہو جاتی ہے. بیچارے ایک روٹی کھائی مزدور نے وہ تو سو جاتے ہیں ذکر کرانے والے، یہ بیچارہ سارا دن محنت کرتا ہے. شام کو روکھی روٹی بھی نہیں ملتی، سوکھی روٹی نہیں ملتی، پھر شروع ہو جاتا ہے اسی طرح سے. پورا ایک مہینہ یہ کر رہا. ابھی 10-12 لاکھ کی تعداد میں وہاں وہ عرفات کے میدان میں انہوں نے جمع ہونا ہے. زکوٰۃ کے روپے آپ دیکھیے کہ کتنے نکل رہے ہیں. صدقہ خیرات ابھی قربانیوں کے اندر آنا ہے ساتھ. پتہ نہیں وہ پچھلی صاحب کہہ رہے تھے 20,000 روپے میں بھی ایک بکرا بکا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جس کو عمل کہا جا رہا ہے یہ کتنا زیادہ ہو رہا ہے. اور اس کے بعد آج ان کی منزل مقصود کل سے دور.
سب کچھ کرنے کے بعد کسی مسلمان سے آپ ملیے، مرثیہ پڑھیں گے دونوں آپس میں، روئیں گے اس چیز کے اوپر کہ کیا ہو گیا ہمیں، اب کوئی اس کا حل بھی ہے، کوئی اس کا علاج بھی ہے، کیا ہوا ہے یہ؟ اس نے کہا تھا کہ ایسے مقام پہ ہم سے پوچھو صحیح راستہ کون سا ہے، اس سے نہیں پوچھیں۔ ہاں جی، یہ تھے جی، وہ کہا کہ ہم کسی کا پھر عمل ضائع نہیں ہونے دیتے، کسی کا کام بے نتیجہ نہیں رہنے پاتا اگر اس نے راستہ ہم سے پوچھ لیا تھا تو، اس قرآن سے راستہ پوچھ لیا۔ قیامت تو یہ ہے کہ آج بھی جو یہ آواز دیتا ہے کہ بابا وہ صحیح راستہ اس گائیڈ بک کے اندر ہے، یہ دیکھو لکھا ہوا ہے، پنجے جھاڑ کے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، انہیں تو صحیح راستے سے باہر ہو گیا۔ میں نے بتایا ہے نا کہ یہ جو کہا ہے فاستجاب لہم، پکارا تم نے، ہم نے جواب دیا۔ کیا کہا ہم نے جواب میں ہم نے یہ کہا کہ ہم کسی کا صحیح کام بے نتیجہ نہیں رہنے دیا کرتے، یہ جواب ملا ہے نا، صحیح کام۔ اور یہ بات عزیزان من میری آپ ہی کی نہیں، انبیاء کرام علیہم السلام ان کا تو معاملہ خدا کے ساتھ بالکل الگ ہوتا تھا۔ جہاں تک وحی کا تعلق ہے، نبوت کا تعلق ہے، غیر نبی یہ کسی طرح سمجھ بھی نہیں سکتا کہ وہ ہوتا کیسے تھا، وہ خصوصیت کبریٰ تھی، انفرادیت تھی نبی کی، خدا کی، ہم نہیں جانتے۔ جہاں تک دعاؤں کا تعلق ہے، اندازہ لگائیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حکم دیا گیا کہ جاؤ فرعون کی طرف، بڑا سرکش ہو گیا ہے فرعون۔ آج بھی 2000-2500 سال کے بعد بھی کم از کم 1500 پہلا اور 1000 کم از کم 2000، یہ آج بھی ذہن میں فرعون کا نام آتا ہے تو استبداد کا مجسمہ سامنے آ جاتا ہے، جاؤ وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، ختم کرو جا کر اس کی سرکشی کو۔ تھرتھرائے، وہاں سے بھاگے ہوئے گڈریے، بھیڑ چرانے والے، بندہ ناچیز و تعمیر بیابان نگر، کہا مانگا کچھ جسے ہم کہتے ہیں کہ اس کے لیے یہ مدد ہونی چاہیے، میرا بھائی ساتھ ہو جائے، وہاں یہ کچھ ہو جائے، یہاں یہ کچھ ہو جائے، یہ سارا کچھ یہ ہے کہ یہ کچھ ہو۔ قال قد اجیبت دعوتکما، دونوں بھائی ہیں، ایک نہیں ہے، دونوں کچھ کہہ رہے ہیں۔ کہا کہ اچھا ہاں جاؤ، قبول کر لی ہم نے تمہاری دعا۔ میں نے جیسے کہا کہ پھر راوی ایسے لکھتا ہے، خدا کہہ رہا ہے اپنے نبیوں، 2 نبیوں سے، قد اجیبت دعوتکما، یقین کے ساتھ یہ بات بالکل قبول کر لی ہم نے، وہی عجیب لفظ وہی آ رہا ہے، وہ اپنے لفظ سے ادھر ادھر نہیں ہٹتا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا نا کہ اس کے بعد تو ہونا چاہیے تھا نا حضرت موسیٰ کو کہ آپ کا شکریہ، اور اپنی پھر بھیڑیں لے کے چل پڑتے کہ وہ بات تو اس نے کہہ دیا، ہو ہی گئی ہے، ایک لفظ ہے، آپ سن لیا کہ جی ہاں فاستقیما، جو پروگرام دیا ہے نا اس پہ جم کے کھڑے ہو جانا، ادھر ادھر پھرکنا نہیں کہیں۔ لو دعائیں قبول ہو گئی ہے۔ کیا کہا اس نے؟ کہا یہ کہ جو تم کہتے ہو نا کہ یہ ہونا چاہیے، ہمیں کامیابی ہو، فرعون کو شکست ہو، بالکل ٹھیک ہے، ہوگا ایسے ہی، ہم کہہ رہے ہیں تم سے، بشرطے کہ تم اس پروگرام کے اوپر جم کے کھڑے ہو جاؤ۔ خدا کے 2 نبی ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے ان کی دعا کے جواب میں ریفرنس 10 بھائی وہ 89 جو ہوتا ہے جہاں پہنچ کے میرا تھوڑا مک جانا 89
وہ نوازی تو ہمارے ذہن دوتری آ جاتی. جی ہاں، وہ 79 اور 89 اور اس کے بعد 99. اچھا وہ پھر ہوں 99 والا وہ تو نہیں کبھی پہ آئے، اللہ کا شکر ہے. جی ہاں 89 جو ہے. کالا کدو جی بندہ باتوں کو ماں، کیا بات ہے، 2 نبیوں سے کہا جا رہا اور کہا کہ بس اتنی سی بات ہی ہے بس تو کی ماں. اور اگلی بات سن لو، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، وہی راستے کی بات ہے. اس پہ تو جم کے کھڑے ہو جانا، اور راستے میں اگر کوئی بھی تمہیں کسی دوسری طرف بہکائے نا، کسی کے بہکاوے میں نہ آنا. بالکل ہاں، راستہ یہی سی ہی ہے، اسی پہ چلتے جانا. بہت سے آئیں گے راستے میں کہنے والے کہ نہیں جی فلاں حضرت صاحب نے یہ فرمایا اس کے مطابق کرو، فلاں مولوی صاحب نے یہ کہا ہو. کسی کی بات نہ ماننا، نبیوں سے کہا جا رہا ہے. دیکھ رہے ہیں دعا کہتے ہیں قبول ہو گئی، اور اس کے بعد یہ کچھ کہا جا رہا ہے. کیونکہ بڑی اہم بات ہے نا کہ انبیاء کرام کے ساتھ دعاؤں کا بھی معاملہ جو ہے اس میں کیا کرتا ہے وہ خدا. اس لیے 2 ایک ریفرنسز اور دیکھ لیجیے. 20/36 پہلے دیکھ، یہاں بھی وہی ہیں پہلے کہ میں یہ چاہتا ہوں، یہ چاہتا ہوں، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے. ٹھیک ہے. قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ. سؤلک کا یہاں آیا، کوئی جو کچھ مانگا کہتے ہیں کہ تمہارا سوال تمہاری احتیاج، اس کے معنی ہوتا ہے ہم نے پوری کر دی، جو تم نے مانگا دے دیا ہم نے. شکریہ. یہ ہے 36. کہا ذرا دم لیجیے. 4 آیتوں کے بعد کہا اذهب انت واخوک بآیاتی، جاؤ تو اور تیرا بھائی یہ قوانین لے کے جاؤ فرعون کی طرف. وہاں کہا یہ ہے کہ ہم نے وہ پورا کر دیا جو کچھ تم نے مانگا تھا، اور کہا یہ ہے کہ یاد رکھو ولا تنیا فی ذکری، اس قانون کے مطابق عمل کرنے میں سست نہ پڑ جانا کہیں. نبی سے کہا جا رہا ہے پہلے کہ ہم نے تمہاری مانگ پوری کر دی، اور اس کے بعد پہلے کہا تھا فاستقیما، اس پہ جم کے چلے جانا، کسی دوسرے راستے کے اوپر نہ پڑ جانا، کسی کی بات نہ سننا، اور اس پروگرام میں کہیں کوئی سستی نہ دکھا دینا. ایک اور دے دیجیے. معاف کیجیے گا. حضرت نوح علیہ السلام، حوالہ 37/75. پوری داستان پیچھے سے چلی آ رہی ہے. انہوں نے بھی یہ ساری پریشانیاں، وہ تزاحمات اور تصادمات، کشمکشیں جو سامنے آ رہی تھیں، ان کا بیان کیا ہے، اپنی ڈیفیکلٹیز بھی بتائی ہیں. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، نوح نے پھر ہمیں آواز دی. یہاں دیکھو نادانا کا لفظ ہے، ندائی کا لفظ ہے. یہاں تو بات ہی دعا بھی نہیں کہا، آواز دی ہمیں نوح نے. خدا کا نبی ہے، پہلا نبی. اور فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہم نے اس کی آواز کا جواب دیا، اور ہم سب سے بہتر جواب دینے والے ہم ہیں. ٹھیک ہے، جواب تو کئی طرف سے اور بھی آئے گا. تمہیں ساری پارٹی چاہ جاؤ، ساڈے وال آ جاؤ، سب سے بہتر جواب دینے والے ہم ہیں. جواب دیا، اس نے پکارا
اور کہیے مستجیب الدعوات جسے ہم کہتے ہیں، اس سے بڑا اور کیا ہوگا؟ پکارنے والا اس قسم کا پیغمبر ہے. اس نے آواز دی، کہا، ہم نے اس کا جواب دیا، ہم نے دعا قبول کیا، اور ہم بہترین، کہیے دعا قبول کرنے والے، اگر وہ ترجمہ کرنا ہے تو ہم سب سے بہتر جواب دینے والے ہیں. تو ٹھیک ہے، یہ ہو گیا، اطمینان سے اب بیٹھ جانا چاہیے ان کو. اور اس کے بعد یہ آپ نے دیکھ لیا ہے 37/75. جواب دیا ہم نے، بہترین جواب دینے والے ہم ہیں. ہونے والا کیا تھا؟ ایک طوفان آنے والا تھا. آپ سنیے کہ جواب کیا ملا ادھر سے. جواب ملا فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. ہم نے اس سے کہا کہ تمہیں خود نہیں آتا کہ طوفان آئے، پانی سیلاب آئے تو اس سے کیسے بچنا چاہیے. جیسے ہم بتاتے ہیں ہماری وحی کے مطابق ہماری زیر نگرانی کشتی بناؤ. دعا قبول ہوئی. معلوم ہوتا ہے دور وہ تھا کہ ابھی یہ بھی انسان کو خود کشتی بنانا بھی نہیں ابھی آتا تھا، سمجھ میں نہیں آتی تھی بات کہ اتنا بڑا طوفان آیا تو بچیں گے کیسے. ہوئی نا وہ پریشانی، حل نہیں مل رہا تھا نا ذہن سے، یہ تھی پریشانی. اس نے کہا ہم سے، یہ ہم نے جواب دیا، دعا قبول کی جیسے آپ کہتے ہیں. کیا جواب دیا؟ جواب یہ دیا کہ تمہیں نہیں آتا، کشتی بناؤ، ہم بتاتے ہیں کیسے بنایا کرتے ہیں کشتی. بناتے جاؤ، تو کہ پہلی کشتی بن رہی ہے بے آئیوں نے، نہ ہم دیکھتے بھی جائیں گے کہ کہیں غلطی تو نہیں کر رہے تم. دعا نبی کی قبول ہو رہی ہے. کہا ہے کہ ہم سب سے بہتر دعا قبول کرنے والے ہیں. سب سے بہتر دعا قبول کرنے والا جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ کشتی بناؤ. نہیں آتی، ہم بتاتے ہیں کشتی بناؤ. بتا عزیزان مان، یہ ہوتا ہے دعا کے قبول ہونے سے. پرابلم کا حل بتا دیا جاتا ہے، راستے کی رہنمائی کر دی جاتی ہے. طوفان آ رہا ہے، نہیں سمجھ میں آتا کہ کیا کریں، کہا ہم بتاتے ہیں، دعا قبول ہو رہی ہے. جلدی مجھے آگے بڑھنا چاہیے. یہ سارا کچھ تو ہم نے یوں گفتگو کی، ٹھیک ہے. اور اگر کہیں نظام غلط ہو آپ کے ہاں کے معاشرے کا، فضا ہی ساری غیر قرآنی ہو گئی ہو، تو اس میں تو صحیح حل کو چلنے ہی نہیں دیتے. قانون تھا نا جس کے مطابق کچھ کرنے سے وہ کہتا تھا یہ ہو، اور جو کوئی قانونی کو چلنے نہ دے. ساری مصیبتیں جتنی آتی ہیں عزیزان من، اس دور میں آتی ہیں کہ قانون پہلے تو غلط ہو، اور جو قانون کے مطابق چلنا چاہے تو قانون کے مطابق چل نہ کوئی سکے. قانون کے مطابق کوئی کام ہی نہ ہو، ضابطے مطابق کام ہی نہ ہو. مثال یہ لیجئے کہ ٹھیک ہے تشخیص بھی صحیح ہوئی ہے، ڈاکٹر نے نسخہ بھی صحیح لکھا ہے، دوائی وہاں سے آمیزش والی مل رہی ہے، ملاوٹ والی مل رہی ہے، کیا کرے گا قانون؟ دعائیں جو ہیں ہر قلب مضطرب ہوتا ہے جب وہ دیکھے کہ سیدھے طریقے سے یہاں کوئی کام ہی نہیں ہو رہا. قدم قدم پہ فرکشن ہوتی ہے عزیزان من ایسے معاشرے میں جہاں قانون اور ضابطے کے مطابق گاڑی نہ چل سکے. وہاں موج ہوتی ہے ان کی جو اپنے طریقے پہ سرکشی پہ اپنے طریقے پہ کچھ کرے، صحیح راستے کے مطابق نہیں. صحیح راستے پہ چلنے والا قدم قدم پہ ناکام ہوتا ہے، ماتھا پکڑ کے رہ جاتا. وہاں پوچھتا ہے یہ کہ اب اس کا کیا علاج میں کروں. بات تو یہی بتائی گئی تھی نا کہ قانون کے مطابق کرو تو یہ کچھ ہوگا، اور وہ آگے کہے کہ وہ قانون کے مطابق یہاں کوئی چلنے ہی نہیں دیتا. وہ ایک میز سے کاغذ دوسری میز تک نہیں پہنچتا جب تک اس کے نیچے چاندی اور سونے کے پہیے نہ لگاؤ.
خلاف قانون جب تک نہ کرو یہاں کوئی چلنے نہیں دیتا. قانون والا تو پٹتا ہے قدم قدم کے اوپر. دیکھا آپ نے؟ آپ کہیں گے کہ کیا قرآن نے اس کے متعلق بھی کچھ بتایا؟ نہ بتانے والا ہوتا تو نعم المستجیبون کیسے کہتا کہ ہم ہیں بہترین راستہ بتانے والے. عزیزان من آ جائیے اسی آیت کے اوپر اور جھوم جائیے ایک طرف. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، یہ آیت ہے زیر درس 27/62. کون ہے جو قلب مضطر کی ان پریشانیوں کو سنتا ہے اور اس کے بعد پریشانیاں دور کرتا ہے؟ کہا کہ پھر جب ایسا معاشرہ ہو جائے کہ جس میں قائد قانون دیانت امانت کے مطابق چلنے والا قدم قدم کے وہ بیچارہ پٹکار کھائے. کہا بتاؤ ہمیں کہ کیا کریں اس ایسے معاشرے میں. عزیزان من 2 لفظ 1000 بار آپ نے پڑھے ہوں گے، توجہ نہیں گئی. کہا وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، ملک کا اقتدار ان لوگوں کے ہاتھ میں لے جو قانون کے مطابق چلنے والے. اسے کہنا چاہتا ہے کہ ہم ہیں بہترین جواب دینے والے. وہ مسئلہ جس کا ظاہر حل نہیں نظر آتا تھا، 1 سیکنڈ پہلے یہ بات نہ سامنے آتی تو ہمارے ذہن میں نہیں آتا تھا کہ اس کا کیا جواب ملے گا وہاں سے. کہا یہ جواب اب انفرادی نہیں ہے. یجعلکم خلفاء الارض، اور کیسا خلفاء، کیسی خلافت یہ ہوگی، کیسی حکومت ہوگی. الہ مع اللہ، جس میں تم یہ کہہ سکو کہ خدا کے سوا کوئی صاحب اقتدار نہیں، جس میں اقتدار اس کی اس کتاب کو ہوگا کہ جس میں تمہاری ہر مشکل کا حل ہم نے بتا دیا ہوا ہے. اس کو اب تم اپنے ہاں کا قانون بناؤ. یہ ہے جو حل بتائے گی آپ. اس معاشرے کے اندر جو رہنے والے ہیں ان کو بھی یہ حل بتائے گی ان کی ہر مشکل کا. اور یہی نہیں، باہر بھی جو آواز دیں گے ان کا حل بھی یہ بتائے گی. پہلے میں باہر والوں کی بات کرتا ہوں. مکے میں جو مصیبتیں آئیں صدر اول میں ہمارے، وہ ہمارے سامنے ہے. ہجرت کر کے کچھ حصہ مدینے چلا گیا، وہاں جا کے انہوں نے اپنی مملکت قائم کی. وہی خلافت جو کہا گیا ہے اسے وہاں جا کے قائم کیا. حالات ابھی ناسازگار تھے، مکے میں کچھ لوگ رہ گئے. یہ مکے کے مخالفین نے وہاں جو وہ شکست کھاتے تھے تو وہ یہاں ان لوگوں کو تنگ کرتے تھے جو مکے میں ان کے ہاتھوں میں کرتے ہیں. کیوں نہ کریں؟ تو غنیمت ہے کہ ہم بچ گئے، ان ہندوؤں کے چنگے سے یہاں آ گئے. وہ جو وہاں ہیں پھنسے ہوئے، آئے دن جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی کچھ خبریں ہم تک آ رہی. ہو کیا رہا ہے وہاں اس کے متعلق وہ گابا کی کتاب پڑھنی تھی اگلے دن جو آ گئی تھی ہمارے. وہ آواز جو حلق سے اوپر نہیں ابھرتی، یہ تھا اس کتاب کا عنوان، حلقوں میں اٹکی ہوئی آوازیں. وہاں یہ کیفیت گزر رہی تھی. وہ پکار رہے تھے خدا کو مدد کے لیے. وہ خدا جو کہتا ہے کہ ہم قریب ہیں تمہارے، سنتے ہیں تمہاری آواز کا جواب بھی دیتے ہیں. توجہ سے اس کو سنیے گا جی، بڑی اہم چیز ہے کہ کس طرح سے ایسا معاملہ جب آ کے پڑ جائے، جیسا میں نے ابھی کہا ہے، غلط نظام ہو، اس کے اندر سے آوازیں دینے والے آواز دے رہے ہوں. کہا تھا نا کہ اپنی مملکت قائم کرو جس میں خدا کا اقتدار ہو. مکے والے خدا کو پکار رہے ہیں. 4/75 بڑی اہم آیت ہے. وہ خدا کو پکار رہے ہیں مکے والے براہ راست، اور انہیں کچھ کہنے کی بجائے خدا یہ مدینے والوں کو کہہ رہا ہے جن کو کہا تھا کہ ہم نے خلافت تمہیں دے دی، یہ مملکت قائم ہو گئی. کہا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ،
والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلھا۔ او مدینے کی مملکت والو، سنتے نہیں ہو کہ مکے کے مظلوم ہمیں پکار رہے ہیں، تم اٹھتے کیوں نہیں ہو مدد کے لیے؟ عزیزان من، کسی تفسیر کی ضرورت، کسی تعویل کی ضرورت، الفاظ بتا رہے ہیں مکے کے مظلوم ہمیں پکار رہے ہیں، تم سنتے نہیں ہو۔ انسانوں کی دنیا میں خدا براہ راست آ کے کچھ نہیں کیا کر، وہ یہاں انسانوں کے ہاتھوں سے ہی اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں 1000 بار پڑھیے ان چیزوں کو۔ یقولون ربنا اخرج، وہ مظلوم ہمیں پکار رہے ہیں کہ باری تعالیٰ کچھ ہمارا انتظام کر، کچھ مدد ہماری کر، نکال ہی لے یہاں سے ہمیں ان ظالموں کے ہاتھ سے۔ وہ کہہ رہا ہے مدینے کے اس مملکت والوں سے کہ سنتے نہیں ہو، وہ ہمیں پکار رہے ہیں۔ کہا مالکم، تمہیں کی ہو گیا ہے؟ یہ ہے ترجمہ پنجابی میں۔ تو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بہرے مان رہے ہو، سنتے نہیں ہو۔ کہہ سکتے تھے نا کہ صاحب سنے کیا، وہ ہمیں تو نہیں پکار رہے۔ کہا سنتے نہیں ہیں، وہ ہمیں پکار رہے ہیں، تم بیٹھے ہوئے ہو مست ہو کر، اٹھتے کیوں نہیں ہو؟ اٹھو، میدان جنگ میں پہنچو، دشمنوں کے ہاتھوں سے ان کو حفاظت کرو، ان کی نکال کے لے آؤ یہاں۔ سنتے نہیں ہو، وہ ہمیں پکار رہے ہیں۔ سن لیا جو خدا سے دعا کرنے والے جو ہیں، خدا کو پکارتے ہیں، خدا کیا کہتا ہے آگے؟ جب نظام خراب ہو جائے کہیں کا، اس کا علاج یہ ہے کہ پہلے تو یہ کہا کہ نظام کو بدل کے وہ کرو جس میں اقتدار صرف خدا کے ہاتھ میں، اور اس کے بعد پھر دنیا میں کہیں کوئی مظلوم پکارے، خدا کو پکارے، تم مدد کو پہنچتے ہو، کیونکہ تم نے خدا کے نام پہ مملکت حاصل کی۔ یہاں یہی نہیں ہے کہ مسلمان پکارے تو اس کی آواز کو پہنچے، اور یہاں تو ناس ہے، کہیں سے مظلوم کی آواز آئے، وہ خدا کو پکارے، خدا ان سے کہے سنتے نہیں ہو، وہ ہمیں پکار رہا۔ اور اس کی تفسیر سننا چاہتی ہو تو ایک لفظ میں سنیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے عہد میں یہ خلافت اس نقشے پہ پوری اتری، تکمیل تک پہنچی، حضور نے تو اس کی ابتدا کی تھی، حضرت صدیق اکبر اس عبوری دور میں سے گزرے تھے، یہاں جب تکمیل پہ پہنچی ان سے پوچھا گیا کہ آپ جو اس طرح سے خلیفہ بنے ہیں، یہ مملکت کے سربراہ بنے ہیں، آپ کا منصب اور آپ کا فریضہ کیا ہے، ڈیوٹی کیا ہے؟ عزیزان من بڑی توجہ سے سنیے گا، جب کہا تھا تو اس زمانے میں انہوں نے پوچھ لیا تھا کہ بات ذرا مشکل سی ہے، سمجھ میں نہیں آئی، آج بھی مشکل نظر آئے گی۔ کہا کہ آپ کا فریضہ کیا ہے، ذمہ داری کیا؟ کہنے لگے میرا فریضہ یہ ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو خدا تک نہ پہنچنے دوں۔ پوچھا گیا تو خود ہی بتایا، کہا تم اس وقت دعا کرو گے نا خدا تک پہنچانے کے لیے جب تمہارا کوئی کام یہاں رک جائے گا۔ مجھ تک اگر شکایت پہنچی اور کام تمہارا ہو جائے تو پھر خدا نو تکلیف دینے کی لوڑ ہے تمہیں؟ میرا فریضہ یہ ہے۔ سوچیے عزیزان من، شمع نبوت کے یہ اکتساب کرنے والے جن کی تعلیم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہوئی تھی، وہ کتنا سمجھے تھے ان چیزوں کو۔ میرا فریضہ یہ ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو خدا تک نہ پہنچنے دوں۔ دعا تم اس وقت کرتے ہو جب تمہارا کوئی کام رک جاتا ہے، خدا کو اس لیے پکارتے ہو کہ یہاں کوئی اس تمہاری مشکل کا حل کرنے والا نہیں ہے، مجھے اس نے یہاں بٹھا دیا ہے کہ تمہاری ہر شکایت جو مجھ تک پہنچے میں اس کا حل کر دوں۔
اور اگر یہ بھی نہ ہو اور دعا خدا تک پہنچے تو میری شکایت ہوگی، پھر مجھے حق نہیں ہے کہ میں اس کے نام کے اوپر یہاں سربراہ مملکت کا بنوں، مجھے الگ ہو جانا چاہیے۔ وہ تو میری شکایت ہو جائے گی خدا کے حضور کہ جی میرا یہ کام نہیں ہوا، وہ کہے گا، مجھ سے پوچھے گا کہ تمہیں کس کام کے لیے یہاں بٹھایا ہوا ہے۔ ایک فکر ہے عزیزان من، قیامت تک اس فکر کا جواب نہیں۔ خدا کے نام پہ مملکت قائم کرنے والے جو ہیں ان کا فریضہ یہ ہے کہ وہ کسی کی دعا کو خدا تک نہ پہنچنے دیں، یہی اس کا حل کرتے ہیں۔ یجعلکم خلفاء الارض، اس کی تفسیر ہے یہ، اسے کہتے ہیں نظام خداوندی عزیزان من، اسے کہتے ہیں نظام مصطفیٰ اگر آپ کہنا چاہتے ہیں۔ کسی کو خدا کے پاس اپنی مصیبت کے حل کے لیے دعا کی ضرورت ہی نہ رہے، کہا وہ میری شکایت ہو جائے گی کہ یا اللہ مجھ پہ یہ مصیبت پڑی ہے، اس کا حل نہیں ملتا، کہا وہ تو میری شکایت ہو جائے گی تو میں پہنچنے دوں گا وہاں، یہی جو صورت ہوگی۔ اور کیسے سمجھے ہوئے کہ اس دور کے وہ لوگ شام کے صحرا میں سے آ رہے تھے نا واپس، آپ تو قاعدہ تھا کہ وہ رات کے وقت نکل جاتے تھے دور دور، براہ راست سنا کرتے تھے لوگوں کی باتیں کہ کس کو کوئی مصیبت ہے۔ ایک جھگی سی تھی ٹینٹ میں، کوئی بدو عربی عورت تھی، اکیلی بوڑھی سی تھی، اس سے جا کے پوچھا کہ بھائی کیا حال ہے، ٹھیک ہے؟ کہا کہ کوئی تکلیف، کوئی شکایت؟ کہنے لگے وہ تو تمہیں پوچھنے کا حق نہیں ہے، اور ہو بھی تو میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ جس کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنے معاشرے کے ہر فرد کی شکایت کا حل کرے، جب اس نے یہ معلوم نہیں کیا تو میں تمہیں کیوں بتاؤں، اور تم کون ہو پوچھنے والے؟ کہا کہ مائی تم نے اپنی شکایت اس تک پہنچائی ہے؟ مسکرائی، کہنے لگی کہ اس خدا کے نام کے اوپر وہ مملکت قائم کرتا اور سربراہ بنتا ہے جس نے اپنے آپ کو خبیر کہا ہے، خبر رکھنے والا۔ اگر یہ سربراہ ہر فرد مملکت کے حالات کی خبر نہیں رکھتا تو اس کو خدا کے نام پہ مملکت قائم کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، اسے خبیر ہونا چاہیے۔ رویا کرتے تھے، کہتے تھے اس نے سمجھایا مجھے کہ میری ذمہ داریاں کیا ہے، اسی لیے شہادت کے وقت میں یہ کہا تھا کہ ایک کاش عمر یہ خلیفہ ہونے کی بجائے یہ گھاس کا تنکا ہوتا تو وہاں بات پرس تو نہ ہوتی، جا کے پتہ نہیں کون کون سی چیزیں رہ گئی ہیں میری۔ یجعلکم خلفاء الارض، یہ ہے۔ 5 منٹ دے دیں گے آپ مجھے یا نہیں؟ اب یہ بات جو رہی کہ یہی جو پوچھنا ہے ہم نے، قرآن نے اس کے لیے ایک ذکر کا لفظ ہے کہ بار بار اس کو سامنے لاؤ، اس طرح کے معنی کہ اس چیز کو سامنے لاؤ، بار بار دوہراؤ، بار بار اس کو سامنے لاؤ۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ چیز کہ صحیح راستہ مجھے مل جائے، غلط راستے پہ میں نہ چلوں، یہ کیا چیز ہے؟ اقبال نے بچوں کے لیے وہ نظم کہی ہے، بڑا گہرا فلسفہ ہے۔ لب سے آئی ہے دعا بن کے تمنا میری، دل میں ایک تمنا پیدا ہوتی ہے تو جب وہ زبان پہ آتی ہے اسے دعا کہتے ہیں۔ دل میں ایک آرزو پیدا ہوتی ہے، جتنی اہمیت ہوتی ہے آپ کی اس آرزو کی اتنی ہی وہ شدت سے پیدا ہوتی ہے، اس کا خیال اتنی شدت سے آپ کے ذہن کے اندر وہ بار بار آتا ہے، پکڑتا ہے، بار بار وہ آتا ہے، جتنی شدت وہ اختیار کرتی چلی جاتی ہے۔ تو میں نے جیسا لکھا ہے اپنی کتاب میں ابلیس و آدم میں، جسے آپ دعا کہتے ہیں وہ حقیقت میں شدت آرزو کا نام ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے یہ بتایا ہے یہ جو آرزویں ہوتی ہیں، تمنائیں ہوتی ہیں،
مقاصد دلوں میں ابھرتے ہیں، مدعا ہوتے ہیں. ہمارے اس دور کی اصطلاح میں اسے نفسیاتی کیفیت یا سائیکولوجیکل کنڈیشن کہتے ہیں. دل میں ابھرنے والی، ہمارے ہاں تو یہ لفظ ایک دل ہی ہے، انہوں نے اس کے لیے ایک لفظ کے کہا ہے کہ نفسیاتی طور پہ تغیر ہوتا ہے. یہ بتاتے ہیں کہ کسی چیز کی آرزو کو اگر ریپیٹ کرتے چلے جائیں، دل کے اندر دہراتے چلے جائیں، اس کو بار بار اس کا اعادہ کرتے چلے جائیں، اس سے ایک نفسیاتی تغیر پیدا ہوتا ہے، اندر ایک تبدیلی پیدا ہوتی ہے. اور بات ٹھیک ہے، ویسے اہمیت نہ ہو کسی کام کی، کسی کام کو اپنے سامنے بطور مقصد نصر العین کے رکھ کے دہراتے چلے جائیں بار بار اس کے متعلق، آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک آپ کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوتی ہے، اس سے ایک قوت بیدار ہوتی ہے، اس سے اور قوتیں مجتمع ہوتی ہیں اس سے. تغیر نفس 13/11 مشہور آیت 13/11 ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اصول یاد رکھو کہ ہم کسی قوم کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے. یعنی وہ قوم تو الگ رہی کہ وہ آپ خود نہیں کر سکتی، کہا ہم بھی نہیں کرتے تا وقت سے کہ وہ قوم اپنی نفسیات میں تغیر نہ پیدا کر لے، اپنے اندر ایک تبدیلی پیدا کرے گی، اس کے مطابق باہر کی دنیا کے اندر تغیر واقع ہو جائے گی. میں اب سمجھا کہ دنیا کچھ نہیں، دنیا میرا دل ہے. بدل جانے سے اس کے رنگ ہر ایک چیز کا بدلا. تغیر نفس سے باہر کی دنیا بدل جاتی ہے، اقدار بدل جاتی ہیں، چیزوں کی قیمتیں بدل جاتی ہیں، انسانوں کے متعلق تصورات بدل جاتے ہیں. تغیر نفس سے قرآن کہتا ہے تغیر نفس سے منحصر ہے قوموں کی حالت کی تبدیلی. اور یہ جس کا نام میں نے کہا ہے، اب کہہ لیجئے دعا، اس آرزو کا بیدار ہو جانا اور آرزو کا شدت اختیار کرتے چلے جانا، اس سے نفسیاتی تغیر واقع ہوتا ہے. اور جب افراد کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، شدت اختیار کر جاتی ہے، اتنی بڑی قوتیں ان کے اندر آ جاتی ہیں کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. یہ جو چیز ہے، اقبال نے اس کے متعلق یہ چیز کہی اور بڑی حسین مسئلے کا حل کر دیا کہ یہ سوال کہ دعا سے یہ قضا بدل سکتی ہے یا نہیں، جو خدا نے حکم دیا بدل سکتا ہے یا نہیں، جو ہونا ہے وہ بدل سکتا ہے جو نہیں، کہنے لگے یہ سوال ہی نہیں ہے. میں تمہیں بتاتا ہوں، تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے. اور قرآن کہتا ہے جب تو بدل جائے تو پھر باہر کی دنیا بدل جاتی ہے. اس کے بعد شدت آرزو یہ ہے. اور جب قرآن سے پوچھ لے کہ آرزو میری کیا ہونی چاہیے، تو پہلی چیز تو یہ ہو گئی نا، دعا کا پہلا حصہ. خود وہ آرزو ہی کہیں غلط نہ ہو. یہ غلط آرزوؤں کی شدتیں ہیں نا جو فسادات برپا کر رہی ہیں دنیا کے اندر. صحیح آرزویں اگر ہوں، اس سے 10واں حصہ بھی کام کیا جائے، جس قدر جوش اور یہ کچھ انگیختیں ہوتی ہیں، دیکھیے کتنے تعمیری کام ہوتے ہیں. آرزو کا بدلنا نہ، تیری دعا ہے کہ ہو آرزو میری پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے. تو آرزو کا تعین تو کیجئے قرآن کریم. وما تشاءون الا ان یشاء. کیا بات ہے مومنوں کے متعلق جو اس نے کہا. کہیں وقت آئے گا بتاؤں گا اس آیت کے ٹکڑے کے غلط ترجمے بھی پتہ نہیں کہاں سے کہاں. کہا کہ یہ وہ ہیں کہ جو اپنی آرزو اور خواہش کو ہماری مشیت سے ہم آہنگ کر لیتے ہیں. تو آرزو کا تعین پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ جو اس نے کہا ہے نا کہ یہ صحیح ہے، اس کی تو آرزو پیدا ہو، اور پھر آرزو میں شدت پیدا کرتے چلے جاؤ، اور اس کے بعد تمہاری مخفی قوتیں جو ہیں بیدار ہو جائیں گی، اور جھوم جائیے ان عربوں کی زبان کے اوپر اور ان کے تصورات پہ. عزیزان من، جنہیں ساری دنیا کہتی ہے کہ ساری دنیا میں سب سے تاریک ترین وہ دور، جاہل ترین قوم، لیکن کیا پوچھتے ہو کیا قوم تھی وہ. میں نے کہا ہے نا کہ یہ جسے دعا کہا جاتا ہے،
یہ جتنی مخفی پوشیدہ رکھی ہوئی اندر ہی قوتیں ہوتی ہیں انسان کے، باہر کی بات نہیں ہوتی. آرزو کی پیدا نہ ہو اگر آرزو، قوتیں ساری سوئی رہتی ہیں. پیدا ہو اور کمزور سی ہو تو ذرا سی یوں ہی کڑوڑ سی دیتی ہیں، وہ شدت اختیار کر جائیں تو وہ ساری قوتیں بیدار ہو جاتی ہیں. یہ عرب کیا یہ کرتے تھے، دودھ دوہتے تھے. پتہ نہیں اب بھی یہ دودھ دونے والے جو ہے ایسا کرتے ہیں یا نہیں. دودھ دوہتے تھے، ہمیں پتہ کیا چلے، سانو تو ڈبے تو لبدا دودھ. اور دون والی گل سے اگلے بچے سمجھن گے نہیں بھی یہ مانے کی ہوں نے. جی ہاں، نہ پنجابی چون والی گل انہوں پتا، نہ اردو دون والی گل انہوں پتا. دودھ دونے وہ کرتے یہ تھے کہ دودھ دو کے تھوڑا تھوڑا سا بھی باقی ہوتا تھا تو چھوڑ دیتے تھے. یہ جو اندر تھوڑا سا چھوڑا جاتا تھا نا، وہ اندر تھنوں کے یا اس جیسے حوانے میں کہتے ہیں ادر میں، وہ کچھ اس میں ذرا ذرا سی تعارف پیدا کرتا تھا، کلبلاہٹ سی ذرا. وہ ایک مادہ تھا نا جسے باہر نکلنا تھا، وہ اندر رکھا ہوا ہوتا تھا. وہ یہ کرتا رہتا تھا، اور یہ کرنے سے وہ جو اندر دودھ چھپایا ہوا ہوتا تھا نا تو وہ نیچے اترتا تھا. ان کے اس کرنے سے یہ جو ذرا ذرا سا چھوڑتے تھے نا، وہ یہ کرتے تھے. اس کو وہ ادائیہ کہتے تھے. دعائیں مانگ رہے ہیں یہ اس دودھ کے لیے. وہ کیا بلا تھی یہ قوم. وہ ذرا سا خفیف سا جذبہ جو پوشیدہ خزانہ جو رکھا ہوا ہے، اس کو اس طرح سے انگیز کرے کہ وہ اترنا شروع ہو جائے. دعا سے ادائیہ وہ اس کو کہتے ہیں. یہ تحرک پیدا کرنے والی چیز. پھر سن لیجیے، صحیح آرزو کا تعین قرآن کی روح سے کیا جائے کہ آرزو میری کیا ہونی چاہیے. پھر آرزو کی شدت کے لیے اس کو دہرانا چاہیے، بار بار سامنے رکھنا چاہیے، اس کی اہمیت سامنے ہونی چاہیے. یہ جو شدت ہوگی تمہارے ہاں کی، جو اندر آپ کی خفتہ قوتیں ہیں، وہ ان کو بیدار کر دے گی، ان میں تحریک پیدا کر دے گی. صاحب یہ تغیر اندر کا واقعہ ہوگا، باہر کی دنیا بدل جائے گی. عزیزان ایمان، میرے عزیزو، یہ ہے دعا قرآن کی روح سے. کیا وہ ساری الجھنیں، وہ سارے اعتراضات جن کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا، کوئی بھی پیدا ہوتا ہے اس کے بعد؟ یہ کیوں ایسا ہوا؟ اللہ کا احسان ہے. میں نے اسے آواز دی، اس نے کہا کہ قرآن کی فلاں آیت دیکھ لیجئے، اس کے اندر یہ بات مل جائے گی. وہ مل گئی، مسئلہ حل ہو گیا عزیزان ایمان. لیکن یاد رکھیے، اتنے سے یہ مسئلہ حل ہونے کے لیے ایک اور بات بھی وہ کہتا ہے. کہا کہ ایک دعا کی شکل ہم بھی تمہیں بتائیں کیا ہوتی ہے. یہ ان کے لیے ہے یدون من دونہ، ہم سے جو راستہ نہیں پوچھتے. حضرت صاحب دے آستانے تے مزاراں تے انہاں تے جا کے پوچھتے رہنے میں. تصور میں لائیے ذرا دعا کرنے والے کو، وہاں کھڑا ہے سامنے. یہی ہوتی ہے نا شکل. کیا محاکاتی انداز ہے. اللہ کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما ہوا ببالغہ 13/14. بڑی اہم. کہنے کا یار تصور میں لائیے، ندی کے کنارے کھڑا ہے، پیاسا بھی ہے، ہاتھ یوں کیے ہوئے ہیں، کہہ جا رہا ہے پانیاں آ جا، پانیاں آ جا، پانیاں آ جا. میں بڑا کہنے کا وہ کہہ جائے، ہاتھ یوں بھی کیے ہوئے. وما ہوا ببالغہ، پانی ندی سے اٹھ کے تمہارے اس کے منہ میں تو نہیں آئے گا. کیا انداز ہے بات کرنے کا. ندی کے کنارے کھڑا ہوا، ہاتھ کہتا دھوپ ہے.